بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق زکوٰۃ نہ ادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے۔ بکریاں بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر یعنی جہاں وہ چراگاہ میں چر رہی ہوں دو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اسی طرح نہ آئے گا کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چر رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے۔ میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہچاننا تھا سو میں نے پہچان دیا۔ اس طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا کہ اونٹ چلا رہا ہوں اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اپنے فضل سے دیا ہے، وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس کے مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے۔ قیامت میں اس کا طوق بن کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ویل خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو اب وہی زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ جہاں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کے متعلق ہو گیا ہے۔ معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں یہ کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس اختلافات کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ جو ان دنوں خلیفۃ المسلمین تھے کہ جہاں میری شکایت لکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینے چلا آؤں۔ چنانچہ میں چلا آیا۔ وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے جہاں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کی اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو جہاں قیام چھوڑ کر مدینے سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ یہی بات ہے جو مجھے جہاں ربضہ تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔